بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا، اے ابو الحسن مجھے کچھ نصیحت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ اپنے یقین کو شک نہ بنائیں، یعنی روزی کا ملنا یقینی ہے، اس کی تلاش میں اس طرح اور اتنا نہ لگیں کہ گویا آپ کو اس میں کچھ شک ہے، اور اپنے علم کو جہالت نہ بنائیں۔ جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ اور جاہل دونوں برابر ہوتے ہیں، اور اپنے گمان کو حق نہ سمجھیں، یعنی آپ اپنی رائے کو وحی کی طرح حق نہ سمجھیں، اور یہ بات آپ جان لیں کہ آپ کی دنیا تو صرف اتنی ہے کہ جو آپ کو ملی، اور آپ نے اسے بھلے کاموں میں اپنی جائز ضروریات میں ثواب کی نیت سے خرچ کر کے آگے چلا دیا، یا تقسیم کر کے برابر کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے امیر المومنین، اگر آپ کی خوشی یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملیں، تو آپ اپنی امیدیں مختصر کریں اور کھانا کھائیں لیکن پیٹ نہ بھریں، اور لنگی بھی چھوٹی پہنیں اور کرتے پر پیوند لگائیں، اور اپنے ہاتھ سے جوتی گانٹھیں اس طرح کریں گے تو آپ ان دونوں سے جا ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو اور تمہاری بردباری کی صفت بڑی ہو، اور اپنے رب کی عبادت میں تم لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اگر تم سے نیکی کا کام ہو جائے تو اللہ کی تعریف کرو، اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرو۔ دنیا میں صرف دو آدمیوں میں سے ایک کے لیے خیر ہے، ایک تو وہ آدمی جس سے کوئی گناہ ہو گیا اور پھر اس نے توبہ کر کے اس کی تلافی کر لی، دوسرا وہ آدمی جو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہو اور جو عمل تقویٰ کے ساتھ ہو، وہ کم شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہو وہ کیسے کم شمار ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ متقیوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عقبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے کہا، میں کیوں نہ روں جبکہ آج آپ کا آخرت کا پہلا دن اور دنیا کا آخری دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 اور 4 چیزوں کو پلے باندھ لو، ان 8 چیزوں کو تم اختیار کرو گے تو پھر تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، سب سے بڑی مالداری عقل مندی ہے، یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز اور سمجھ عقل ہے، اور سب سے بڑی فقیری حماقت اور بیوقوفی ہے، اور سب سے زیادہ وحشت کی چیز اور سب سے بڑی تنہائی عجب اور خود پسندی ہے، اور سب سے زیادہ بڑائی اچھے اخلاق ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے ابا جان یہ 4 چیزیں تو ہو گئیں، مجھے باقی 4 چیزیں بھی بتا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیوقوف کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ فائدہ پہنچاتے پہنچاتے تمہارا نقصان کر دے گا، اور جھوٹے کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جو تم سے دور ہے یعنی تمہارا دشمن ہے اسے تمہارے قریب کر دے گا، اور جو تمہارے قریب ہے یعنی تمہارا دوست ہے اسے تم سے دور کر دے گا، یا وہ دور والی چیز کو نزدیک اور نزدیک والی چیز کو دور بتائے گا اور تمہارا نقصان کر دے گا۔ اور فرمایا، کنجوس کی دوستی سے بھی بچنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ اس وقت تم سے دور ہو جائے گا۔ اور بد کردار کی دوستی سے بچنا،
کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ مت دیکھو کہ کون بات کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ ہر بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، صرف وہی بھائی چارہ باقی رہتا ہے جو لالچ کے بغیر ہو۔